السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، فیصل دلدار ملک آپ سے مخاطب ہے۔ میں پنجتن پاک ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج امام المصائب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی شان میں کچھ بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک میں سے ہیں۔ حضرت امام حسین کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین۔ زین العابدین آپ کا لقب، آپ کو خطاب دیا صحابہ کرام نے، تبع تابعین جو اس وقت کے بڑے پرہیزگار، جو نماز اس وقت کے ایک نمازی پہ ہماری آج کی کروڑوں نمازیں قربان ہوتی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کے دور کا جو ایک عام نمازی تھا، اس کے اوپر ہماری کروڑوں نمازیں قربان ہوتی ہیں۔ اور سرکار اسجاد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے، آپ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک، آپ کی شان، آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، حضرت امام حسین کے صاحبزادے، اور پاک بی بی شہر بانو کے صاحبزادے۔ حضرت آپ کا اصل نام بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، شیعہ حضرات کو بھی اور سنی حضرات کو۔ سب آپ کو امام زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں۔ میں آج آپ کو آپ کا اصل نام بھی بتاؤں گا، اور کچھ حالات پہ اور آپ کی صفات پہ روشنی بھی ڈالوں گا۔ میری زبان نہیں ہے، میرا قد نہیں ہے، میرا مقام نہیں ہے کہ میں پاک بی بی کی آل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی شان بیان کر سکوں، مگر پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں ان کی صفات بیان کر سکوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پنجتن پاک کی راہ اللہ میں نیاز ہے، جو انشاءاللہ تعالی یہ تقسیم کی جائے گی غریبوں میں۔ میری التماس ہے آپ سب لوگوں سے کہ حضرت امام زین العابدین کے اس واقعے کو غور سے سنیں اور سب سے شیئر کریں، تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ حضرت امام زین العابدین کربلا کے واقعے میں موجود تھے، مگر آپ بہت علیل تھے، بہت بیمار تھے، جس کی وجہ سے اور اللہ کی رضا سے، کیونکہ حضرت امام حسین کی اولاد کو آگے بڑھنا تھا، اور کربلا میں آپ واحد مرد تھے جو یعنی کہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ کربلا کا جب واقعہ ہو گیا تو آپ کو زنجیروں میں قید کیا گیا، آپ کے گلے میں پتھر ڈالا گیا، پاک بیبیوں کے خیمے کو آگ لگا دی گئی، پاک بیبیوں کے دوپٹوں کو سروں سے نوچا گیا۔ اللہ پاک ان بیبیوں کے اوپر کروڑہاں ارباں خرباں اسلام پہنچائے، آپ کی شان بلند کرے۔ آپ بیبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری تھیں، جن میں
حضرت زینب علیہ السلام جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ پاک بی بی فاطمۃ الزہرا کی صاحبزادی، حضرت امام زین العابدین کی پھوپھی، جنہوں نے اپنے 2 بیٹے اوون و محمد کربلا میں قربان کیے. آپ کا حوصلہ بلند، آپ کا مقام بلند، آپ نے اپنے آپ کو سلنڈر نہیں کیا، اپنے آپ کو جھکنے نہیں دیا، مگر اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آپ نے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ، شہدائے کربلا، شہید اعظم امام علی، ان کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے، حسین صبر و شکر کی منزل حسین وار سے انبیاء ہے، حسین صبر و شکر کی منزل حسین وار سے انبیاء ہے، حسین عظمت 2 جہاں ہے جسے یاد رکھے گا یہ سارا زمانہ، درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانا. آپ سننے والے بہن بھائی سب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی آل پر درود اسلام بھیجا کریں. اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے سرکار کے لیے ٹائم نکالیں. یہ سرکار کے لیے نہیں، آپ ہماری اپنی بہتری کے لیے ٹائم ہے کہ ہم درود بھیجیں گے، سرکار سنیں گے انشاءاللہ تعالی. ایمان ہے ہمارا کہ ہم جتنی ادب و احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے وہ اتنی ہی محبت سے ہمارے درود کو سنیں گے. اور امام زین العابدین جب ان کو زنجیروں سے، یعنی کہ پاؤں میں ان کے بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور گلے میں پتھر ڈال دیا گیا اور آپ کو دمشق، کوفہ کے بازاروں میں پڑھایا گیا، آپ کو جامعہ مسجد کوفہ میں 1 مہینہ 5 دن رکھا گیا، یہ کون سا انصاف تھا؟ یہ کون سا یعنی کہ انصاف ہے جو یزید کے دربار میں اتنی لیٹ یعنی کہ آپ کو بھیجا گیا؟ یہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں، آپ سچائی کو نہیں دبا سکتے. آپ یعنی کہ اللہ پاک یعنی کہ جس کو مقام دینا چاہے آپ اس سے مقام نہیں چھین سکتے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. تو ان کی آل پاک کا جو یعنی کہ مقام ہے وہ ہم آپ نہیں چھپا سکتے. حضرت امام زین العابدین کو جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید کے درباریوں نے کیا مگویاں کی کہ یہ سارے قافلے کو توبہ نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی باقی نہ رہے. حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ یزید تیرے درباری فرعون کے درباریوں سے بدتر ہیں، کہ فرعون کے درباریوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو قید میں ڈالنے کے لیے بولا تھا اور مقابلہ کرنے کے بولا تھا. تیرے درباری تو یزید سے بھی یزید تیرے درباری جو ہیں وہ فرعون کے درباریوں سے بھی بدتر ہیں. یزید کو غصہ آ گیا اور کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، جبکہ ایسا نہیں ہونا تھا، اللہ پاک نے ایسا نہیں کرنا تھا. تو وہاں پہ بیٹھے درباریوں نے کہا کہ ان کو یعنی کہ یعنی کہ ان کو قتل نہ کریں. ٹھیک، چہم گوئیاں شروع ہو گئی، سیاست شروع ہو گئی. اللہ نے اس کے منہ سے خود ہی نکلوا دیا. اس نے اعلان کر دیا کہ امام زین العابدین جمعے کا خطبہ دیں گے. جب امام زین العابدین نے جمعے کا خطبہ دیا، آپ نے کربلا کا پورا نقشہ کھینچ دیا اپنے خطبے میں. لوگوں میں چہم گوئیاں ہو گئیں، بغاوت شروع ہونے لگی. یزید گھبرا گیا. یزید نے اذان دینے کا، جلدی اذان دینے کا اشارہ کیا. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ موذن پہنچا، امام زین العابدین نے کہا
کہ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کس کا نام ہے، یہ کون ہے، یہ تمہارے نانا ہے یا ہمارے نانا ہے؟ وہ بے درک ہو کے بولا کہ آپ کے ہیں۔ تو سچائی تو چھپ نہیں سکتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہیں وہ تو اسی کے ہیں۔ یزید بھی مسلمان تھا، حافظ قرآن تھا، خطبہ دیتا تھا، مگر بدکماش تھا، لانتی تھا، مانون تھا، بغیرت تھا، جس نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کو شہید کروایا۔ پھر جب یزید نے کہا کہ جو ہوا سو ہوا، اب ہم سے صلح کر لیں، امام زین العابدین نے کہا میرے بابا کے قاتل امام حسین کے قاتل ہمارے سامنے پیش کر دو اور ہمیں مدینہ جانے کی اجازت دے دو، ہمیں مدینہ جانے دو۔ جب آپ مدینہ تشریف لے کے جانے لگے تو آپ نے پہلے کربلا جانے کا حکم دیا۔ جب آپ کو کربلا لے جایا گیا تو وہاں پہ 3 قبریں کھودی گئیں جس میں تمام شہداء کی جسد حق کی شہداء کے یعنی کہ تھے جسم مبارک، وہ 3 قبروں میں ڈال دیے گئے۔ جب تیسری قبر کو کھودا گیا تو امام زین العابدین نے اپنے بابا حسین پاک کا جسد یعنی کہ جو تھا جسم مبارک وہ پہچان لیا، اور سرکار نے ادھر تدفین وغیرہ کروائی۔ اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ جا کر آپ نے غلاموں کو آزاد کروایا، غلاموں کو آزاد کروا کے آپ نے انہیں علم دیا، اپنے نانا کا علم دیا، انہیں قرآن پاک کا حافظ کروایا۔ انہیں علم یہاں تک دیکھیں، ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے آزاد کردہ غلام جن کو آپ نے علم دیا تھا وہ گورنر مقرر ہوئے۔ مختار صحفی نے چن چن کے یزیدیوں کو مارا، چن چن کے 70,000 یزیدیوں کو اس نے قتل کر دیا۔ مختار صحفی کا بڑا مقام ہے، اس نے حسین پاک کا بدلہ لیا۔ امام زین العابدین نے سیاست سے پیچھے رہنے کی تجویز مانی اور خود کو سیاست سے دور رکھا، مگر وقت کے امام آپ خود ہی رہے۔ محمد بن حنفیہ اس نے امام ہونے کا دعویٰ کیا تو سرکار نے کہا امام تو میں ہوں، امامت علی سے نہیں ہے، امامت فاطمہ سے ہے، اور اس چیز کی گواہی حجر اسود دے گا۔ انہوں نے کہا حجر اسود تو پتھر ہے، وہ آپ سرکار جب یعنی کہ خانہ کعبہ میں تشریف لائے، حجر اسود نے گواہی دی حضرت امام زین العابدین کے حق میں۔ آپ کا اصل نام علی اوسط ہے، آپ کا نام علی اوسط ہے، آپ کا خطاب، آپ کا لقب زین العابدین ہے کہ آپ عابدوں کی زینت ہے۔ آپ کے اوصاف اتنے ہیں، آپ نے حقوق العباد اور حقوق اللہ پہ جو کتابیں لکھیں، مکمل صفات وہ آپ میں ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کا غلام ایک مرتبہ آپ کے لیے کھانے کے لیے شوربہ گرم کر کے لے کے آیا۔ وہ بہت زیادہ گرم تھا، ابلا ہوا، کہ بعض روایت میں ہے کہ وہ گھبرایا اور وہ شوربہ جو آپ پہ گر گیا، بعض روایت میں ہے کہ وہ آپ کے بچے پہ گر گیا۔ سارے درباری بیٹھے تھے، سب لوگ دیکھ رہے تھے، وہ غلام بہت گھبرایا، مگر اس کو بھی علم تھا، قرآن پاک کا حافظ تھا، اس نے اس آیت کا ترجمہ یعنی اس آیت کو پڑھ دیا جس میں یعنی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، اور جو معاف کرتا ہے، جو رحم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرتا ہے۔
تو آپ سرکار امام زین العابدین نے وہ آیت سنی اور اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا اور تمہیں آزاد کیا. تو لہذا بہن بھائیوں امام زین العابدین کی طرح بنے، اپنے دشمنوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو معاف کرنا سیکھیں. میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً مخاطب ہوتا رہتا ہوں. میں پنجتن پاک ویلفیئر ٹرسٹ کا چیئرمین ہوں، بلکہ خادم ہوں اس سب امت محمدیہ کا جو پنجتن پاک سے محبت رکھتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی ہے، آپ کی آل پاک سے محبت رکھتی ہے، صحابہ کرام سے محبت رکھتی ہے. میں ان سب کا خادم ہوں. آپ سے اجازت چاہوں گا